ایویں نہیں کافی تعداد ہے، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک علی دے دشمن تلانات، مقصرین تلانات۔ آخری گزارش، کل اسی زیارت مالک دے تخت دی طرف پڑھی، سرکار بلال نے پاک محمد فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے، تو بلال سوال کیتا مولا تے میں منہ کیڑے طرف ہے؟ سرکار فرمایا جیڑے پاسے علی ہے تو اس پاسے منہ کر کے اذان دے۔ تے اے بھی مالک حاضر نے ناظر نے، وہ چاروں طرف نے، انج نہیں پوری کائنات وچ نظر آنے۔ عقیدے دی کمزوری ہے لیکن مالک حاضر نے، مالک موجود نے۔ بولو بولو سرداری کلندری حسینی کلندری۔ التماس دعا ذرائع سبور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولی علی الحجت الحسن صلوات علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محفظا وقائدا وناصرا ودليلا تعال اسكنه وارزقه ومتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرا یا محسن بحق حسن یا کریم الحسان بحق حسین علیہ السلام۔ میرا مالک تجھے آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہے، کریم کربلا امام حسین کی بارگاہ میں جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرا مالک نام نام تمام عزاداروں کا دور نزدیک سے چل کے آنا مودت فی القربہ میں شمار فرما۔ میرا مالک ہر قدم پہ ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا مالک اس ادارے کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ جو تعاون فرما رہے ہیں، سیدزادے نے سب کے نام لیے، میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک ہمیں اہل بیت کے ساتھ، مشن ولایت امیر المومنین کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک اس ادارے کی جن جن لوگوں نے بنیاد رکھی اور آج تک جو نوکری کر رہے ہیں، میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کلے مل کر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے۔ مل کر اظہار توحید کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جو مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ یا علی تجھ سے محبت کرنے کے لیے نہ بندے کا صاحب مال ہونا ضروری ہے، یا علی تجھ سے محبت کرنے کے لیے نہ بندے کا صاحب اولاد ہونا ضروری ہے، یا علی تجھ سے محبت کرنے کے لیے نہ بندے کے پاس اچھی سواری ہونا ضروری ہے۔ تو ایک سائل نے اٹھ کے سوال کیا کہ پھر علی سے محبت کے لیے کس چیز کی شرط ہے؟ تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا لا شروط بہا الا حلالی، شرط صرف ایک ہے، حیدری، شرط صرف ایک ہے کہ باپ ایک ہو اور ماں نیک ہو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی کے پہچان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت۔ استقبال آل اطہار، خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظر نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آنی ابی القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر، ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر،
العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائر المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب والہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور باواز بلند صلوات دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالک اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں سارے مل کے دعا کریں کہ میرا مالک تجھے سیدہ ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کا صدقہ غفار حسین ماتمی کو میرا مالک ماتمی فرزند عطا فرما دعا فرمائیں کہ فجر نواب چیمہ صاحب تعاون فرما رہے ہیں اور بھی جتنے منتظمین ہیں میرا مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کلے مل کر باواز بلند صلوات اس عشرہ محرم الحرام کے لیے جس میں نے آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مبارکہ شورى سے آیت نمبر 23 ہے اور اس آیت کو آیت مودت کہتے ہیں آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے اچھا اور میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ یہ بات میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی جو میں کہنے جا رہا ہوں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آوازیں ذکر حسین سے بچ جاتی ہیں وہ گھر میں جا کے لڑائی کے علاوہ کسی کام نہیں آتے ہیں جسے جسے اپنے گھر کا سکون عزیز ہے اسے چاہیے کہ وہ ذکر حسین میں بولے اس آیت کو آیت مودت کہتے ہیں بھائی توجہ چاہیے اچھا اور بابا صبت شاہ جی یہ ہمارا ہی ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے ہاں آیات کے بھی نام ہیں بھائی توجہ چاہیے ہمارے ہاں آیات کے بھی نام ہیں لوگوں کے ہاں صرف سورتوں کے نام ہیں ہمارے ہاں آیات کے بھی نام ہیں اور جو بھی چیز اہل بیت کی دہلیز کے ساتھ منسلک ہو جائے اللہ اسے نام بھی عطا کرتا ہے اور انعام بھی عطا کرتا ہے کوئی چیز بھی اگر اہل بیت کے ساتھ منسلک ہو جائے تو بے نام نہیں رہتی اگر کسی آیت میں اللہ ان پہ درود کا ذکر کرے تو آیت درود مشہور ہو جاتی ہے کبھی اللہ اگر ان کی طہارت کا اعلان کرے تو آیت تطہیر مشہور ہو جاتی ہے اور اگر کبھی اللہ ان کی مودت مانگے تو وہ آیت مودت کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے بڑی مشہور آیت ہے اور خدا کی قسم پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے بعد قبلہ بھی تشریف فرما ہے میرے پیچھے تشریف فرما ہے میری ٹیک کی حیثیت سے ان کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ قرآن کی ساری آیتیں واپس اٹھا لے اکیلی آیت مودت باقی رہے تو وہ آیت مودت بھی اہل بیت کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے خدا فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت کرو بھائی توجہ چاہیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت کرو یہ آیت تو آپ کو ممبر سے پڑھ کے سنائی گئی لیکن جو اگلی آیت کا حصہ ہے وہ آپ کو پڑھ کے نہیں سنایا گیا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اور خدا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مودت فی القربہ والی نیکی لے کے آئے گا
ہم اس کی نیکی کو مزید حسین بنا دیں گے. اگر کوئی بندہ مودت فی القربہ والی نیکی لے کے آئے گا، ہم اس کی نیکی کو مزید حسین بنا دیں گے. کیا صرف نیکی کو مزید حسین بنائیں گے؟ نہیں. ان اللہ غفور شکور، ان اللہ غفور شکور. صرف نیکی کو مزید حسین نہیں بنائیں گے، بلکہ جو مودت لے کے آئے گا ہم اس کے گناہ بھی معاف کریں گے، اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. خدا فرما رہا ہے کہ جو بندہ مودت لے کے آئے گا میں اس کے گناہ بھی معاف کروں گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا. بھئی آپ نے توجہ نہیں کی. خدا کہہ رہا ہے میں شکریہ ادا کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھئی دیکھیے، نماز پڑھنے پہ اللہ اجر دیتا ہے. آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے. نماز پڑھنے پر اللہ اجر دیتا ہے، روزہ رکھنے پر اللہ اجر دیتا ہے، حج پہ جانے پر اللہ اجر دیتا ہے، زکوٰۃ دہندہ کو اللہ اجر دیتا ہے. لیکن جو مودت لے کے جائے گا خدا اس کا شکریہ ادا کرے گا. جو مودت لے کے جائے گا خدا اس کا شکریہ ادا کرے گا. بھائی جو اسماء وحدت ہے نا، ان میں مشکور تو ہے، شاکر نہیں. اچھا، اور مشکور کسے کہتے ہیں؟ بھائی توجہ چاہیے. ایک چیز غلط العام ہے کہ میں اور آپ جس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں اسے کہتے ہیں بھائی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. یہ غلط العام ہے. جو شکریہ ادا کرے اسے شاکر کہتے ہیں، جس کا شکریہ ادا کیا جائے اسے مشکور کہتے ہیں. بھائی توجہ توجہ توجہ. آپ اردو کی کتابیں جا کے دیکھ لیں، ڈکشنری دیکھ لیں. جس کا شکریہ ادا کیا جائے اسے مشکور کہتے ہیں. جو شکریہ ادا کرے وہ شاکر ہوتا ہے. جو اس اسماء وحدت ہیں ان میں مشکور ہے کہ ساری کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. بھائی سار اٹھائیے گا. ساری کائنات مل کر اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور جو محمد کو مودت ادا کرے گا اللہ اس کا شکریہ ادا کرے گا. اتنا اہم معاملہ ہے کہ وہ جو مشکور ہے وہ شاکر بن گیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا. بھائی توجہ چاہیے. پہلے اجر سمجھیے گا کہ اجر کیا ہے. صاحبان توجہ. اگر میں آپ کی زبان میں ترجمہ کروں تو اجر کا ترجمہ میں یہی کروں گا، مزدوری. خدا فرما رہا ہے کہ محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا. میں کیوں مانگوں؟ اللہ نے مجھے سب کچھ بغیر مانگے ہی عطا کر دیا ہے. میں سوال کرتا ہی نہیں. بھائی لفظ کل پہ غور کیجئے گا. کل، خدا کہہ رہا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا. محمد ان سے کہہ دیجئے کہ لفظ کل پہ توجہ کی تو بات سمجھ آئے گی. کل ہے صیغہ امر. بھئی آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے. کل ہے صیغہ امر. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. اگر قرائن نہ ہوں تو امر واجب ہوتا ہے. اگر قرائن نہ ہوں تو امر واجب ہوتا ہے. بھئی جن کی مودت مانگنا محمد پہ واجب ہے وہ ادا کرنا تو امت پہ اوجب ہونا چاہیے. یہ مولا علی کے نام کی طاقت ہے. بچہ بھی اسی دل جمی کے ساتھ نام لیتا ہے، بوڑھے بھی اسی دل جمی کے ساتھ نام لیتے ہیں، اور یہ بچے بھی نام لیتے ہیں، یہ بوڑھے بھی نام لیتے ہیں. یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر دل میں علی کی ولایت ہو تو عمر کا اثر نہیں ہوتا. اگر دل میں علی کی ولایت ہو تو پھر عمر کا اثر نہیں ہوتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا.
میں اپنے اجر کا سوال ہی نہیں کرتا. بھائی توجہ چاہیے، اجر سمجھیے گا کہ اجر کیا ہے. اور یہ مودت فی القربا میرے رسول کا اجر رسالت ہے. بھائی پوری توجہ چاہیے، یہ مودت فی القربا میرے رسول کا اجر رسالت ہے. اجر سمجھیے گا. بھائی میں بارسلونا آ گیا، میں نے سپہ شاہ جی سے کہا کہ مجھے ایک لباس چاہیے. بھائی توجہ، میں نے سرکار سے کہا کہ سرکار مجھے ایک لباس چاہیے. یہ میرے ساتھ لے کے دکان پہ چلے گئے، درزی کی دکان پہ ہم چلے گئے. میں نے لباس لے لیا. بھائی توجہ، میں نے لباس لے لیا، لیکن میں نے درزی کی اجرت ادا نہیں کی. میں وہ لباس لے کے امام بارگاہ آ گیا. اب میں پڑھنا چاہتا ہوں نماز. بھائی توجہ، میں ادا کرنا چاہتا ہوں نماز، کہ میں وہ لباس پہن کے نماز ادا کروں. میں نے مولانا صاحب سے جا کے سوال کیا، قبلہ آپ نماز پڑھاتے ہیں یہاں پہ، میرا ایک سوال ہے، سوال کا جواب دے دیں. کہ میں نے درزی کی اجرت ادا نہیں کی، تو کیا میں یہ لباس پہن کے نماز ادا کر سکتا ہوں؟ بھائی مولانا بھی یہی کہیں گے، 73 فرقے علماء اسلامیہ کے سارے مبلغین یہی کہیں گے کہ بھائی اگر آپ نے درزی کی اجرت ادا نہیں کی تو خدا آپ کی نماز قبول نہیں کرے گا. بھائی اس فیصلہ تو ہو گیا، اگر میں ایک عام درزی کی اجرت ادا نہ کروں اللہ میری نماز قبول نہیں کرتا. لوگ محمد کی اجرت رکھتے ہوئے کیسی نماز ادا کر رہے ہیں. اجرت رکھتے ہوئے کیسی نمازیں ادا کر رہے ہیں. اچھا، اور بچپن سے قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جن کی نمازیں میدان محشر میں منہ پہ ماری جائیں گی. خدا کی قسم یہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں کہ جن کی عبادات، جن کی نمازیں قیامت والے دن منہ پہ ماری جائیں گی. آیت مودت پڑھی تو پھر پتہ چلا وہ کون سے نمازی ہیں جنہوں نے میرے رسول کی اجرت ادا نہیں کی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں سوال ہی نہیں کرتا ما سوائے اس کے کہ میرے قربہ کی مودت ادا کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفُ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اگر کوئی بندہ مودت فی القربہ والی نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی کو مزید حسین بنا دیں گے. ان اللہ غفور شکور، اور خدا اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا. بھائی لوگوں نے ترجمے کیے، کسی نے کہا جی یہ قربہ سے مراد، رسول فرما رہے ہیں کہ یہ قربہ سے مراد ہے کہ اپنے قربہ کی مودت کرو. بھائی توجہ. اچھا، ایک بندہ امیر المومنین علی کے پاس آیا بابا جی، اور آگے کہنے لگا کہ یا علی کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ کے نام قرآن میں آ جاتے. بھائی توجہ چاہیے، کتنا ہی اچھا ہوتا. ہاں، حالانکہ اہل بیت کے نام قرآن میں موجود ہیں لیکن وہ دل والی آنکھ سے نظر آتے ہیں. کہ یا علی کتنا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کے نام قرآن میں آ جاتے. امیر المومنین علی نے مسکرا کے فرمایا اچھا نہ ہوتا بلکہ معاملہ اور بگڑ جاتا. کہنے لگا یا علی وہ کیسے؟ امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا مائیں ہم نام پیدا کرنا شروع کر دیتی. مائیں کہتی قرآن میں جس علی کا ذکر ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، جس حسن کی بات ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، جس حسین کا تذکرہ ہے وہ تو میرا بیٹا ہے. اور علی نے فرمایا اسلوب تکلم پروردگار یہ ہے وہ نام نہیں لیتا بلکہ خصوصیات بتاتا ہے، اور خصوصیات ایسی بتاتا ہے کہ دشمن کا سر بھی ہماری دہلیز پہ جھک جاتا ہے. اگر کوئی بندہ مودت فی القربہ والی نیکی لے کے آئے گا، اس کا مطلب ہے قربہ وہ ہیں جن کی مودت بارگاہ توحید
ہنسنا کہلا سکتی ہے۔ بھائی خدا نے قربہ کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، اور خدا کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ فِي الْقُرْآنِ، اور تم قرآن میں غور نہیں کرتے۔ بھائی دیکھیں آیت کے ساتھ بالکل خدا نے قربہ کی نشانیاں بتائی ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اگر کوئی بندہ مودۃ فی القربہ والی نیکی لے کے آئے گا، اس کا مطلب ہے قربہ وہ ہیں جن کی مودت بارگاہ توحید میں حسنہ کہلا سکتی ہے، جن کی محبت بارگاہ توحید میں نیکی کہلا سکتی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام پڑھتے ہیں کہ کن کی محبت حسنہ ہے اور کن کی محبت حسنہ ہے۔ اچھا کچھ بندے اکٹھے ہو کر امیر المومنین علی کے پاس آ گئے۔ میں بتانے لگا ہوں کہ حسنہ کیا ہے۔ بندے اکٹھے ہو کر امیر المومنین علی کے پاس آ گئے چودھری صاحب، اور اس وقت آئے جب امیر المومنین بالکل نماز کے قریب تھے۔ بھائی توجہ، بالکل علی نماز کے قریب تھے، اور دل میں خیال کہ علی سے کوئی سوال پوچھیں گے، اتنا کوئی لمبا چوڑا سوال پوچھیں گے کہ علی کی نماز قضا ہو جائے گی۔ بھائی مرکز ولایت ہے، بات میں کہنے لگا ہوں، اللہ جانے کس کس کے دل تک میری بات پہنچے گی اور کس کس کے سر سے گزر جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نماز تو نمازی کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی۔ امیر المومنین علی کے پاس گئے۔ اچھا بابا جی، اور ہاتھ میں قلم و کرتاس، کاغذ قلم، اور کہنے لگے یا علی ایک فہرست تو بنا دیں۔ اچھا ہیں یہ بڑے عجیب لوگ، جب یہ کاغذ قلم مانگتے ہیں دیتے نہیں، جب یہ نہیں مانگتے لے کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ اچھا میرے سامنے ایک بات آ گئی کہ امام حسن امام حسن بازار مدینہ میں ایک بندہ امام حسن کے پاس آیا، امام حسن نے کہا چل غلام زادہ۔ بھائی بات آپ کو یاد ہے نا؟ اچھا اور یہ ہماری کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی۔ صفت شاہ جی جو بندے خطابت کا لطف لیتے ہیں، میں نے کہا ہماری کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی، یہ ان کی کتاب میں لکھی ہے جن کے لیے کتاب کافی ہے۔ امام حسن نے کہا چل غلام زادہ۔ بھائی توجہ، بندہ پریشان ہو گیا، سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ بابا لشکر ہمارے پاس، عسکر ہمارے پاس، فوج ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، اور حسن نے بڑے دربار میں بڑے بازار میں مجھے کہہ دیا غلام زادہ۔ اچھا اس کے باپ نے کہا حسن نے کہا ہے؟ کہتے جی حسن نے کہا ہے۔ اس نے کہا کاغذ قلم اٹھا اور جا کے حسن سے لکھوا لا۔ بھائی آخری بندے تک پوری توجہ، میں پوری تاریخ ایک فکر میں پڑھنے لگا ہوں۔ کہتا ہے کاغذ قلم اٹھا اور جا کے حسن سے لکھوا لا، کاغذ قلم اٹھا اور جا کے حسن سے لکھوا لا۔ مدت کا چھپا ہوا کاغذ اور قلم باہر نکلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدت کا چھپا ہوا کاغذ اور قلم باہر نکلا۔ اس نے کاغذ قلم اٹھایا اور حسن کے پیچھے پوچھے حسن لکھ دے کہ آپ مولا ہیں، ہم نوکر ہیں، آپ سردار ہیں، ہم غلام ہیں۔ حسن مولا یہ لکھ دے، حسن مولا یہ لکھ دے۔ یہ امام حسن کے پیچھے پیچھے امام حسن بازار میں، یہ بازار میں امام حسن گھر آئے، یہ در میں مولا لکھ دے، لکھ دے آپ سردار ہیں، ہم غلام ہیں۔ امام حسن چلتے چلتے نبیوں کے سلطان کی قبر پہ آئے اور آگے حسن نے کہا نانا اٹھ دیکھ، کل جو تجھے مانگنے پر قلم نہیں دیتے تھے آج لے کے تیرے بیٹے کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ کل جو تجھے مانگنے پہ نہیں دیتے تھے آج قلم و کرتاس لے کے تیرے بیٹے کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ بھائی قلم و کرتاس لے کے آگے امیر المومنین علی سے کہہ رہے ہیں علی فہرست بنا دیں، نیکیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، نیکیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں، اور سوچ رہے تھے کہ علی کوئی لمبی چوڑی فہرست بنائیں گے، علی لکھیں گے کہ نماز نیکی ہے، چوری گناہ ہے، علی لکھیں گے زکوٰۃ نیکی ہے، غیبت گناہ ہے، کوئی بڑی لمبی چوڑی فہرست تیار کریں گے اور علی کی نماز کا وقت گزر جائے گا۔ بھائی سامنے بھی ابو طالب کا بیٹا علی ہے،
علی ہمیشہ مختصر جواب دیتے تھے، ہمیشہ مختصر مگر جامع جواب دیتے تھے۔ کسی بندے نے امیر المومنین علی سے پوچھا کہ یا علی لوگ آپ سے اتنا طویل سوال کرتے ہیں، آپ چھوٹا سا جامع اور مختصر جواب دیتے ہیں۔ علی نے مسکرا کے فرمایا کیا کروں، کریم باپ کا کریم بیٹا ہو، سائل کو زیادہ دیر کھڑا رہنے کی زحمت نہیں دیتا۔ یا علی تحریر فرما دے، نیکیاں کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اور سوچ رہے تھے کہ علی بڑی لمبی چوڑی فہرست بنائیں گے، علی بتائیں گے یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن ہوا بالکل برعکس۔ علی نے فرمایا تم سوچتے ہو اللہ نے بہت سی نیکیاں بنائی اور بہت سے گناہ بنائے، کائنات میں اللہ نے نیکی بھی ایک ہی بنائی، گناہ بھی ایک ہی بنایا۔ کائنات میں اللہ نے نیکی بھی ایک ہی بنائی، گناہ بھی ایک ہی بنایا۔ علی نے فرمایا حبی حسنہ و بغضی سیئہ، میری محبت نیکی ہے، میرا بغض گناہ ہے۔ علی نے فرمایا حبی حسنہ و بغضی سیئہ، کہ میری محبت نیکی ہے اور میرا بغض گناہ ہے۔ بھائی علی کی محبت وہ نیکی ہے، خود سوچیں۔ علی فرما رہے ہیں میری محبت نیکی ہے۔ بھائی بندے کے پاس ساری نیکیاں موجود ہوں لیکن علی کی محبت نہ ہو، بھائی اسے کوئی نیکی فائدہ دے پائے گی؟ اللہ اکبر، یہ مولا علی کی محبت نیکی ہے، حبی حسنہ۔ اچھا، اور دعائیں تو سارے مانگتے ہیں، بھائی توجہ، دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، ربنا آتنا حسنہ فی الدنیا و فی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی نیکی عطا کر، مجھے آخرت میں بھی نیکی عطا کر۔ بھائی آج کے بعد یہ دعا مانگنے کا لطف آ جائے گا، آج کے بعد آپ نماز پہ جب یہ دعا مانگیں گے آپ کو لطف آ جائے گا۔ بھائی اللہ نیکی نہیں دیتا، اللہ نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے، نیکی بندے نے خود کرنی ہوتی ہے۔ ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا و فی الآخرۃ حسنہ، بھائی بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، مجھے آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ اور علی نے فرمایا کہ حسنہ علی کی محبت ہے، اصل میں سائل دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ مجھے دنیا میں بھی علی کی محبت عطا کر، مجھے آخرت میں بھی علی کی محبت عطا کر۔ اللہ مجھے دنیا میں بھی علی کی محبت عطا کر۔ مل کے صلوات ہدیہ کر لیجئے۔ سائل سوال تو کر رہے ہیں لیکن جانتے نہیں کہ مانگ کیا رہے ہیں۔ اچھا، اور ہر مسجد کے دروازے پہ ایک عبارت لکھی ہے، اللہم افتح لابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ بھائی توجہ چاہیے، آئندہ سے آپ جب یہ عبارت پڑھیں گے آپ کو ایک عجیب لطف آئے گا۔ اللہم افتح لابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ بھائی دعا مانگ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ رحمت کا دروازہ کون ہے۔ بھائی توجہ چاہیے، دعا مانگ رہے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ رحمت کا دروازہ کون ہے۔ میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے قرآن میں تدبر کرو۔ بھائی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رحمت کسے کہتے ہیں۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جا کے سوال کرتے ہیں کہ تو خدا کا پاک کلام ہے، ہمیں بتا کہ رحمت کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ رحمت للعالمین نام ہے
محمد کا، رحمت للعالمین نام ہے میرے محمد کا، اور دنیا کہہ رہی ہے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا اگر میرا کوئی دروازہ ہے تو اس کا نام علی ہے۔ سائل سوال کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ مانگ کیا رہے۔ خدا فرما رہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ماں سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ یہ جو آپ سارے فرش ادا پہ بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم آپ ہی وہ لوگ ہیں جو مودت ادا کر رہے ہیں۔ مشن حسین کے ساتھ خدا کی قسم جو بندہ جو بھی کر سکتا ہے نا، کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی بندہ مالی تعاون نہیں بھی کر سکتا، وہ آ کے یہاں پہ کام کر لے، اس کی بھی مودت ادا ہو رہی ہے۔ خدا نے ان کی مودت مانگی تھی، خدا نے ان کی مودت مانگی تھی، لیکن امت نے بدلے میں کیا دیا؟ عزادارو، جب سرکار سید الساجدین واپس مدینہ آئے ہیں نا، تو نبیوں کے سلطان کی قبر پہ گئے اور جا کے سید الساجدین نے رو کے کہا نانا آپ تو ہماری مودت مانگ کے گئے تھے نا، نانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، شہزادی آپ دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو کوشش کرو کہ اس دہلیز کے ساتھ مخلص رہو۔ شہزادی آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائیں۔ جو بندہ بھی تعاون کر رہا ہے، خدا کی قسم میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ شہزادی آپ کی عزت رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ اس صفحے اعضاء کی عزت کو سمجھو۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کتابوں میں پڑھا ہے، امام رضا بادشاہ والی مشہد اپنے ہاتھوں کے ساتھ فرش اعضاء بچھاتے تھے۔ میرے مولا اپنے ہاتھوں کے ساتھ فرش اعضاء بچھاتے تھے۔ مولا کے نوکر طلام اعضاء آگے بڑھے، انہوں نے کہا مولا ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ فرش اعضاء بچھانی ہے؟ عزادارو فرزند رسول رو کے کہتے تم نہیں جانتے اس مجلس پہ آگے کس کس نے بیٹھنا ہے۔ عزادارو اس صف کی عزت کو سمجھو، اور خدا کی قسم بڑا احترام ہے اس صف کا، اس پہ بیٹھنے والے عزاداروں کا بڑا مقام ہے۔ کتاب کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ، اس میں یہ روایت لکھی ہے کہ مدینے کی عورت تھی جو پیشے کے اعتبار سے طوائف تھی، وہ روایت کرتی ہے کہ میرے ہمسائے میں ایک عزادار کا گھر تھا کہ جب کبھی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو اس کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہے ایک دن میں آگ لینے کے لیے اس کے گھر چلی گئی۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں آگ لینے جانا پڑتا تھا۔ کہتی میں آگ لینے کے لیے اس کے دروازے پہ چلی گئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی کھانا بن رہا ہے، عزاداروں نے وہ کھانا کھانا تھا، لیکن اس کے نیچے جو آگ تھی نا بس وہ مدم ہو چکی تھی، اگر میں اس آگ کو ہوا نہ دیتی تو وہ آگ بجھ جاتی۔ کہتی میں نے اس آگ کو ہوا دی، آگ دوبارہ روشن ہو گئی، میں نے آگ لی اور میں اپنے گھر آ گئی، میں نے کھانا بنایا، میں نے کھانا کھا کے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ کہتی میں نے خواب میں دیکھا ایک مخدومہ میرے گھر تشریف لے کے آئی ہے۔ عزادارو کہتی میں نے جب اس مخدومہ کو دیکھا اس کے ساتھ دو ننھے ننھے بچے تھے، میں نے سوال کیا کہ اتنی عزت والی بی بی میرے گھر کون سی اتنی عزت والی بی بی تشریف لے کے آ گئی؟ تو عزادارو عورت کہتی آواز آئی میں محمد کی زخمی بیٹی بطول۔
عزادارو آواز آئی، میں وہ بیٹی ہوں جسے محمد کے شہر میں محمد کے امتیوں نے بڑا مارا۔ عزادارو بی بی کہتی میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ اور میرے گھر تشریف لے کے آ گئی، آپ جانتی نہیں کہ میرا کردار اچھا نہیں، آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور بی بی یہ جو آپ بچے ہیں یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ عزادارو میری مخدومہ نے فرمایا ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ کہنے لگی میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے گریہ کرنا شروع کر دیا، میں نے کہا مالکن آپ میرے گھر تشریف لے کے آ گئی، میں نے اتنا کون سا اچھا کام کر لیا کہ آپ خود چل کے میرے گھر تشریف لے کے آ گئی؟ تو عزادارو اس مخدومہ نے کہا کہ جو وہ آگ جل رہی تھی نا، اس پہ جو کھانا بننا تھا وہ میرے حسین کے ماتمیوں نے کھانا تھا، تو نے وہ آگ جلائی، اس پہ کھانا بنا، میرے حسین کے ماتمیوں نے کھایا، اور مجھے یہ تیرا کام اتنا پسند آیا کہ میں محمد کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کرنے تیرے گھر چلی۔ عزادارو اپنی عزت کو سمجھو، خدا کی قسم یہ کار خدا ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ عزاداری کار خدا ہے۔ پاک بی بی آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو میں نے کل بھی کہا تھا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ اگر مجھے کوئی بندہ کہے نا کہ حضرت غازی عباس کی شہادت ایک جملے میں پڑھو، زبیر چیمہ صاحب اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ حضرت غازی عباس کی شہادت ایک جملے میں پڑھو تو میں اتنا کہوں گا کہ 28 رجب علی بادشاہ کی بیٹیاں اپنے گھر سے باہر نکلی، عباس مارا گیا۔ عزادارو یہ علی بادشاہ کی بیٹیوں کے محمل نہیں تھے، یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑنا۔ عزادارو جب دربار ولی سے واپس آئے ہیں نا کریم کربلا، تو کریم کربلا امام حسین نے حضرت غازی عباس سے کہا عباس میں نے فہرست تیار کروانی ہے، عباس قلم و کرتاس لے کے آ جا۔ عزادارو میرے مولا غازی عباس کے ہاتھ میں قلم و کرتاس ہیں، حسین نے نام لکھوانے تھے، عباس نے لکھنے تھے۔ عزادارو عباس نے ایک آیت لکھی، جانتے ہو کون سی آیت لکھی؟ عباس نے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ عزادارو کریم کربلا امام حسین نے کہا کہ عباس سرنامے پہ کیا لکھا؟ عزادارو عباس رو کے کہنے لگے مولا وہی آیت لکھی ہے جو نانا محمد لکھتے تھے، جو بابا علی لکھتے تھے۔ عزادارو حسین نے رو کے کہا عباس یہ آیت مٹا دے، اس کی جگہ پہ ایک اور آیت لکھ۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کون سی آیت لکھوں؟ عزادارو امام حسین نے کہا عباس لکھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزادارو عباس نے لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزادارو امام حسین لکھواتے رہے، عباس لکھتے رہے، فہرست بنواتے رہے، عباس فہرست بناتے رہے۔ عزادارو امام حسین نے کہا عباس لکھ سب سے پہلے حسین ابن علی شہید کربلا۔ عزادارو عباس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھا، پھر کہا لکھ عباس ابن علی شہید کربلا۔ عزادارو حسین لکھواتے رہے، عباس لکھتے رہے، اور کہا پھر لکھ علی اکبر ابن الحسین شہید کربلا۔ عزادارو عباس نے لکھا، عزادارو پھر حسین نے فرمایا لکھ علی اصغر ابن علی شہید کربلا۔ عزادارو اصغر کا نام آنا تھا، عباس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا مولا علی اصغر تو بھی بچہ ہے، یہ جنگلوں کے سفر ماں کے بغیر کیسے کرے گا؟ عزادارو حسین نے رو کے کہا عباس تجھے تھوڑی دیر بعد پتا چل جائے گا کہ اصغر نے ماں کے بغیر جانا ہے یا اصغر کی ماں نے بھی کربلا۔ عزادارو امام حسین لکھواتے رہے، عباس لکھتے رہے، مردوں کے نام مکمل ہو گئے، پھر آئے مستورات کے نام۔ عزادارو حسین نے رو کے فرمایا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام۔ عزادارو کتنے متی اب تھے عباس،
عباس نے آنکھیں بند کی اور لکھا زینب بنت علی اسیرہ شام۔ علامہ اظہر زیدی صاحب کہتے تھے عباس کا ہاتھ کانپ گیا، کرتاس پہ زے کہاں لکھا گیا، نون کہاں لکھا گیا، یہ کہاں لکھا گیا، بے کہاں لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ حسین کے سامنے جب ورق آیا نا، حسین نے کہا عباس جیسے تو نے زینب لکھا ہے نا، بابا علی کی ولایت بچانے کے لیے تیری بہن کبھی کربلا جائے گی، کبھی کوفہ جائے گی، کبھی شام۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ خدا کی قسم میں ایک مستند ترین عالم سے میں سن چکا ہوں کہ جو بندہ سیدوں کی تیاری پہ نہیں روتا نا، اسے حسین کی شہادت پہ بھی رونے کا کوئی حق نہیں۔ بڑی مشکل تھی تیاری۔ عزادارو لکھواتے رہے حسین زینب بنت علی اسیرہ شام، پھر لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام۔ عزادارو عباس نے اپنے ہاتھ سے مرشدزادیوں کے نام تحریر کرنے شروع کیے۔ عزادارو یا اچانک حسین نے کہا لکھ اب رقیہ بنت علی اسیرہ شام۔ عزادارو عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ لگائے، رو کے کہا مولا اگر تیری اجازت ہو، مولا اگر تیری اجازت ہو، اوپر والے دونوں نام مٹا دو، رقیہ جانے شام کے مولا۔ سیدہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو حسین نے لکھوایا لکھ سکینہ بنت الحسین اسیرہ شام۔ عزادارو فہرست مکمل ہو گئی، اور خدا کی قسم سب میں سے زیادہ جسے یقین تھا نا کہ میں ضرور بابا کے ساتھ جاؤں گی، وہ تھی حسین کی بیٹی سغرا۔ کیونکہ سغرا کہتی تھی میں جانتی ہوں کہ بابا علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور علی اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عزادارو سرکار عباس حویلی بنی ہاشم میں آئے اور آگے کہنے لگے مستورات بنی ہاشم، میرے مولا نے فہرست بنوائی ہے، میں نے صرف لکھا ہے، اگر کسی کا نام فہرست میں نہ ہو تو وہ مجھ عباس سے ناراض نہ ہو۔ عزادارو میرے مولا غازی عباس نے مسافروں کے نام لینے شروع کیے۔ عزادارو جب سکینہ کا نام لیا اس کے بعد سغرا کو یقین تھا کہ میرا نام لیا جائے گا۔ عزادارو جب سغرا کا نام نہیں لیا نا تو مقتل میں لکھا ہے کہ سغرا زمین پہ بیٹھ گئی اور رو رو کے کہنے لگی اب سغرا یتیم ہو گئی۔ عزادارو جانتے ہو سغرا کون ہے؟ عزادارو یہ حسین کی 7 سالہ ضعیف بیٹی ہے، اور خدا کی قسم 3 بیٹیاں اس خاندان میں ایسی ہیں جو بغیر وقت کے ضعیف ہو گئیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں 3 بیٹیاں اس خاندان کی ایسی ہیں جو بغیر وقت کے ضعیف ہو گئی۔ سوال کرو ماتمیوں وہ 3 بیٹیاں کون کون سی ہیں؟ عزادارو سب سے پہلے ہے 18 سال کی بطول، عزادارو پھر ہے یہ 7 سال کی بطول، اور پھر ہے 1 3.5 سال کی بطول۔ میرے سامنے ماتمی کثیر تعداد میں بیٹھے، اپنے ہاتھ سینے پہ مارنا۔ جو 18 سال کی بطول تھی اسے باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، جو 7 سال کی بطول تھی اسے علی اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، اور ماتمیوں جو 3.5 سال کی بطول تھی اسے شمر کے تماچوں نے بوڑھا۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو یہ حسین کی 7 سالہ ضعیفہ بیٹی ہے۔ عزادارو اب تیاری شروع ہو گئی۔ عزادارو بی بی سکینہ بی بی سغرا کے پاس آئیں اور آگے کہنے لگی بہن سغرا میں بھائیوں کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ مدینہ میں رکیں گی، میں علی اکبر کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ مدینہ میں رکیں گی۔ عزادارو سغرا نے ایک ایسی بات کی کہ مدینہ میں زلزلہ آ گیا۔ عزادارو جانتے ہو حسین کی بیٹی نے کیا کہا؟ حسین کی بیٹی نے رو کے کہا سکینہ اگر جانا چاہتی ہے نا تو بھائیوں کے ساتھ چلی جا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نہ تیری قبر بھائیوں کے ساتھ بنے گی نہ میری قبر بھائیوں کے ساتھ بنے گی۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو سارے ودا ہو گئے بی بی سغرا سے۔ عزادارو سب سے آخر میں آئے میرے مولا حسین۔ ہر کوئی اپنی حویلی کی چابی آگے بی بی سغرا کو دیتا تھا اور کہتا تھا سغرا خدا حافظ، سغرا خدا حافظ۔ سب سے آخر میں آئے امام حسین۔ علماء مقاتل پڑھتے ہیں کہ بی بی سغرا نے رو کے کہا بابا تو نے چلے جانا ہے، تیری بیٹی نے پیچھے مر جانا ہے، بابا تو جب وطن میں واپس آئے نا تو بابا میرے 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے،
سید آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، مالک آپ کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ بابا میرے 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے۔ عزادارو سغرا نے کہا جب میرے 4 رشتہ دار میری قبر میں نہ آئے، حسین نے کہا سغرا نام بھی بتا دے۔ عزادارو بی بی سغرا نے کہا سب سے پہلے میرا علمو والا چچا عباس میری قبر پہ نہ آئے۔ کیا ہوتا اگر سغرا کا نام تحریر کر دیتا؟ عزادارو رب وفا نے دیوار پہ ماتھا مارا اور روکا میں تو حسین کا بھی نوکر ہوں، میں تو سغرا کا بھی نوکر ہوں۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، سب سے پہلے میرا علمو والا چچا میری قبر پہ نہ آئے۔ سغرا اور کون میری قبر پہ نہ آئے؟ عزادارو بی بی سغرا نے رو کے کہا میرے حصے کا بھائی علی اکبر میری قبر پہ نہ آئے۔ کیسا وہ بھائی ہے، کیسی میں بہنوں شادی ہو رہی ہے اور میں ساتھ نہیں جا رہی۔ عزادارو پھر حسین نے فرمایا تیسرا تیرا کون سا رشتہ دار تیری قبر پہ نہ آئے؟ عزادارو بی بی سغرا نے کہا میری ماں رباب میری قبر پہ نہ آئے۔ اگر آج میری سکی ماں ہوتی مجھے ضرور ساتھ لے جاتی۔ عزادارو حسین نے کہا سغرا بتانا چوتھا تیرا رشتہ دار کون تیری قبر پہ نہ آئے؟ عزادارو سغرا نے کہا بابا خدا حافظ، بابا جائیے، بابا خدا حافظ، بابا جائیے۔ لیکن حسین نے بار بار پوچھا سغرا بتا تیرا چوتھا رشتہ دار کون تیری قبر پہ نہ آئے؟ عزادارو سغرا نے دیوار پہ ماتھا مارا اور رو کے کہا بابا اگر سننا چاہتا ہے نا تو چوتھا تو بھی میری قبر میں نہ آئے۔ عزادارو مدینے میں زلزلہ آ گیا، حسین نے رو کے کہا کوئی اور آئے نہ آئے، سغرا تیرا بابا کربلا میں مارا جائے گا۔ دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ جائیں گے، بائیں کے گھوڑے ماتم حسین۔